السلام علیکم اے بی این نیوز کے ساتھ میں ہوں عمر سیالوی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی ہیں، خبروں کی تفصیلات میں سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ گجرات کے قصائی نے دریائے سندھ پر ڈاکہ ڈالا ہے، سندھ داس معاہدہ یک طرفہ طور پر معطل کر دیا۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ پاکستان بھارت کے اس فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا، جو ہمارے دریائے سندھ پر حملہ کرے گا وہ جنگ کی تیاری کر لے۔ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پہلگام واقعہ بہانہ، اصل نشانہ ہمارا سندھو ہے، ہم حملے میں ملوث نہیں، ثبوت ہیں تو پیش کریں۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ دریائے سندھ پاکستان کا ہے اور بھارتی عوام بھی اس دریا سے پیار کرتے ہیں، ہم مودی کو سندھو کا گلا گھونٹنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اگر دریائے سندھ پر حملہ ہوا تو بھارت کو معلوم ہو جائے گا کہ سندھو سے پانی بہتا ہے یا ان کا خون۔ گجرات کا قصائی مودی نے ہمارا سندھو پہ ڈاکہ مارا ہے، ہم ان کا یہ فیصلہ کو نہیں مانتے، جو ہمارا سندھو پہ حملہ کرے وہ جنگ کا تیاری کرے۔ جتنا یہ میرا تاریخ اور میرا ثقافت کا حصہ ہے تو بھارت کے عوام بھی اس سندھو سے پیار کرتے ہیں، نہ ہم اس کو اجازت دیں گے کہ وہ سندھو کا گلا گھونٹے۔ وہ سندھو پہ حملہ کرے تو ان کو معلوم ہے کہ یا اس سندھو سے پانی بہے گا یا خون بہے گا۔ صدر مملکت آصف زرداری سے وزیراعظم شہباز شریف نے ایوان صدر میں ملاقات کی ہے، جس میں پہلگام حملے کے بعد بھارت کے ساتھ کشیدگی کے پیش نظر موجودہ سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے بھارت کے جارحانہ رویے اور اشتعال انگیز بیانات پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور وزیر قانون و انصاف اعظم نذیر تارڑ بھی موجود تھے۔ بھارت کی کسی بھی مہم جوئی کا فوری، فیصلہ کن اور مؤثر جواب دیا جائے گا۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر کا ٹلہ فیلڈ فائرنگ رینجز کے دورے کے دوران بھارت کو واضح پیغام۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے قوم کو خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے مسلح افواج کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی میں ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان جنوبی ایشیا کی صورتحال پر گفتگو ہوئی۔ امیر قطر نے امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا، بحران میں کمی کے لیے قطر پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ وزیر اعظم نے دہشت گردی کی ہر شکل کی مذمت کی اور پہلگام واقعے کو پاکستان سے جوڑنے کی بھارتی کوششوں کو مسترد اور شفاف اور غیر جانبدار بین الاقوامی تحقیقات کی پیشکش کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی جارحیت ناقابل قبول ہے، پانی پاکستان کے عوام کی لائف لائن ہے۔ وزیر اعظم نے مزید کہا، پاکستان دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں بھاری جانی اور مالی قربانیاں دے چکا، پاکستان معاشی استحکام کی راہ پر گامزن ہے اور ایسے واقعات میں ملوث ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ڈیپیوٹی وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا جنوبی کوریا کے وزیر خارجہ کے درمیان رابطہ ہوا ہے اور خطے کی صورتحال اور بھارت کی یک طرفہ کارروائیوں پر گفتگو ہوئی۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ بھارت کا بے بنیاد پروپیگنڈا اور سندھ داس معاہدے کی معطلی تشویشناک ہے۔ جنوبی کوریا وزیر خارجہ نے مسائل کے پرامن حل پر زور دیا۔ دونوں وزرائے خارجہ کا علاقائی امن و سلامتی کے لیے سفارتکاری پر اتفاق ہوا۔ اقوام متحدہ میں باہمی تعاون مزید مضبوط بنانے پر بھی اتفاق ہوا۔ اعلیٰ سطحی روابط کے ذریعے دو طرفہ تعلقات مزید مستحکم کرنے پر اتفاق ہوا۔ امید ہے بھارت حملے کا ایسا جواب دے گا جو خطے میں بڑے تنازع کا سبب نہ بنے۔ بھارت پاکستان کشیدگی پر امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا بیان، کہا بھارت کو ایسا رد عمل نہیں دینا چاہیے جو خطے میں تنازع کا باعث بنے، پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف بھارت سے تعاون کرنا چاہیے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار احمد کی سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس سے ملاقات ہوئی ہے۔ دفتر خارجہ کے مطابق ملاقات میں جنوبی ایشیا کی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ خطے میں کشیدگی کم کرنے کی کوششوں پر بات چیت ہوئی اور پاکستان نے خطے میں امن و استحکام کے عزم کا اعادہ کیا۔ پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار احمد نے کہا کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات میں امن کی کوششوں پر زور دیا۔ پاکستان کشیدگی میں کمی کے لیے ہر ممکن اقدام کر رہا ہے۔ پاکستانی مندوب کی خطے میں امن قائم رکھنے کے لیے عالمی تعاون کی بھی اپیل۔ امریکہ کا پاکستان اور بھارت سے کشیدگی کا ذمہ دارانہ حل نکالنے کا مطالبہ۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان ٹیمی بروس نے پریس بریفنگ میں کہا کہ امریکہ دونوں ملکوں کی حکومتوں کے ساتھ مختلف سطح پر رابطے میں ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کی دونوں ممالک کے رہنماؤں سے ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی ہے، جس کے بعد جنگ کے بادل جھٹنا شروع ہو گئے ہیں، تاہم بھارت کے بعض رہنماؤں کی جانب سے اشتعال انگیزی تاحال برقرار ہے۔ مزید کہا کہ ٹرمپ انتظامیہ مسلسل رابطے برقرار رکھے ہوئے ہے اور دونوں فریقوں سے کہہ رہی ہے کہ وہ
آپ کو بتائیں کہ پاک فضائیہ کے شاہینوں نے بھارتی نائب فضائی سربراہ کی چھٹی کرا دی۔ رافیل طیاروں سے نگرانی میں ناکامی پر ایئر مارشل ایس پی دھارکر برطرف۔ رافیل طیاروں سے پاکستانی سرحدوں کی نگرانی کو پاک فضائیہ نے ناکام بنا دیا تھا۔ شاہینوں کے جھپٹنے پر بھارتی رافیل فرار، پاکستانی جدید ریڈارز کے سامنے بے بس ہو کر راستہ بھی بھول گئے۔ لائن آف کنٹرول کو جارحانہ طور پر کھوجنے کا ٹاسک لیے رافیل کو پاکستانی ریڈارز نے جام کر دیا اور طیارے ایک اور آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ کا شکار ہو گئے۔ نائب بھارتی فضائی سربراہ نے اپنے پائلٹس کی رافیل ہینڈلنگ پر شدید عدم اطمینان کا اظہار کیا تھا۔ مودی نے ایئر مارشل نرمندر تیواری کو نیا نائب فضائی سربراہ مقرر کر دیا۔ دفاعی مبصرین کا کہنا ہے کہ پاکستانی رد عمل میں تیاری نے بھارتی فضائیہ کو ایک بار پھر 2019 کی آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ جیسی صورتحال سے دوچار کر دیا۔ رافیل طیارے نہ صرف اپنے اہداف پر پہنچنے میں ناکام رہے بلکہ کنٹرول لائن کی خلاف ورزی بھی روک دی۔ بھارت کا پہلگام فالس فلیگ آپریشن امن دشمن را کے مکروہ منصوبے کا بھانڈا پھوٹ گیا۔ اے بی این نیوز بھارتی خفیہ ایجنسی کی خفیہ دستاویزات منظر عام پر لے آیا۔ دستاویزات کے مطابق را سے منسلک کشمیری گروپ کو پہلگام حملے کا ٹاسک سونپنے کا انکشاف ہوا ہے۔ حملے کی ذمہ داری ٹی آر ایف یا پی اے ایف ایف پر ڈالنے کی منصوبہ بندی کی گئی۔ را کی خفیہ دستاویزات میں آپریشن کے مقاصد اور پروپیگنڈے کی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ آپریشن کے تحت آزاد کشمیر میں محدود کارروائی کا منصوبہ تیار کیا گیا۔ منصوبے سے عالمی سطح پر پاکستان کی انسداد دہشت گردی پوزیشن کمزور بنانے اور جھوٹے شواہد سے پاکستان پر الزام لگانے کی سازش ہے۔ پروپیگنڈے کا خصوصی ہدف امریکہ، یورپ، کینیڈا اور آسٹریلیا کی حکومتیں ہیں۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پہلگام واقعہ بھارت کا فالس فلیگ آپریشن بھارتی ایجنسی را کی خفیہ دستاویزات نے ثابت کر دیا۔ را کی 16 اپریل کی جاری کردہ ہدایات میں آپریشن کے مقاصد اور اس کے بعد پروپیگنڈے کی مکمل تفصیلات درج ہیں۔ را کی خفیہ دستاویزات کے مطابق بھارتی فوج کی نقل و حرکت سے پاکستان کو اپنی فوجیں مشرقی سرحد پر متحد کرنا پڑے گی۔ پاکستان کو بلوچستان سے اپنی فوجیں ہٹانا پڑیں گی۔ فوجیوں کی موجودگی کم ہونے سے دہشت گردوں کو موقع ملے گا۔ را کی دستاویزات میں آزاد کشمیر میں بھارتی مداخلت اور مقاصد کی مکمل تفصیل بھی موجود ہے۔ دستاویزات کے مطابق بھارت آزاد کشمیر میں درندازی کر کے 750 سے 1200 میٹر کے رقبے پر قبضہ کرے گا۔ بھارت یو این چارٹر کے تحت اپنے دفاع کے نام پر عارضی قبضے کا نام دے گا۔ بھارت نے پہلے سے اسٹریٹجک حوالے سے اہم جگہ کا تعین کر رکھا ہے۔ پلان کے مطابق ایسے سیاحتی مقام کو نشانہ بنانا ہے جہاں ہندو سیاح آتے ہوں، جس کے بعد بھارت کو جذباتی اور اسٹریٹجک بیانیہ بنانے کا موقع ملے گا۔ را کے مطابق فالس فلیگ آپریشن کا مقصد آزاد کشمیر میں محدود کارروائی کرنا اور پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوششوں میں اضافہ کرنا ہے۔ پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچا کر بھارت کو دہشت گردی کے خلاف مؤثر ساتھی دکھایا جائے گا، جس کے باعث عالمی برادری میں پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف حمایت کو نقصان پہنچے گا۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را کے سابق سربراہ امرجیت سنگھ دلت نے کہا ہے کہ پہلگام حملہ سیکیورٹی اداروں کی ناکامی کی وجہ سے ہوا، تاہم اس معاملے پر بھارت اور پاکستان کے درمیان باقاعدہ جنگ کا امکان نہیں ہے۔ اے ایس دلت نے کہا کہ پہلگام میں جو بھی ہوا وہ سیکیورٹی اداروں کی ناکامی کی وجہ سے ہوا، کیونکہ وہاں سیکیورٹی تو تھی ہی نہیں، یہ انٹیلیجنس ناکامی بھی تھی۔ پہلگام حملے میں کشمیریوں کا کوئی قصور نہیں۔ ادھر عالمی نشریاتی ادارے بی بی سی نے بھارتی جھوٹ کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ حالیہ رپورٹ میں ثابت کیا گیا کہ پولیس جائے وقوعہ پر 3:30 پر پہنچی تو پھر کیسے ممکن ہے کہ ایف آئی آر 2:30 پر درج کر لی گئی۔ گھوڑے اور خچر کی خدمات فراہم کرنے والوں کی تنظیم کے سربراہ عبد الواحد وانی پہلگام کے رہنے والے ہیں۔ حملے کے بعد وہ جائے وقوعہ یعنی بیسرن پہنچنے والے پہلے مقامی تھے، اور وانی نے بی بی سی کو بتایا کہ انہیں پولیس کی طرف سے 2:35 پر ایک فون کال موصول ہوئی تھی اور وہ اس وقت گنیشبل میں تھے، اور وہ کہتے ہیں پولیس نے انہیں بتایا کہ بیسرن میں کچھ ہوا ہے تو وہ وہاں جا کر دیکھو، اور وہ اپنے بھائی سجاد کو ساتھ لے کر بیسرن کی طرف بھاگا اور وہ 3:30 بجے کے قریب وہاں پہنچا۔ اس وقت اس کے علاوہ وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے ہر طرف لوگوں کو خون میں لت پت دیکھا۔ پولیس اس کے بعد پہنچی۔ بھارتی عدلیہ مودی سرکار کی ہم نوا نکلی۔ بھارتی سپریم کورٹ نے پہلگام واقعے کی تحقیقات کے لیے درخواست مسترد کر دی۔ 3 کشمیریوں نے بھارتی سپریم کورٹ میں مفاد عامہ کی درخواست دائر کی تھی۔ درخواست میں پہلگام ہلاکتوں کی تحقیقات کے لیے عدالتی کمیشن کے قیام کی درخواست کی گئی تھی۔ بھارتی سپریم کورٹ نے مفاد عامہ کی درخواست سرسری سماعت کے بعد مسترد کر دی۔ آپ بھارتی افواج کی حوصلہ شکنی کر رہے ہیں۔ ججوں نے درخواست گزار کی سرزنش کر دی۔ بھارت میں کشمیری طلبہ کو ہراساں کرنے کے معاملے پر متعلقہ ہائی کورٹ سے رجوع کی ہدایت۔
ایئر انڈیا نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اگر پاکستان کی فضائی حدود سے پابندی 1 سال تک جاری رہتی ہے تو اسے تقریباً $600 ملین کے اضافی اخراجات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق وفاقی حکومت سے کہا ہے کہ وہ اس نقصان کی تلافی کرے۔ ایئر انڈیا نے ہندوستانی حکومت سے نقصان کے تناسب سے ایک سبسڈی ماڈل کے لیے کہا، جس میں پابندی برقرار رہنے کی صورت میں سالانہ 50 بلین ہندوستانی روپے سے زیادہ کے نقصان کا تخمینہ لگایا گیا۔ ایئر لائن کی طرف سے شہری ہوابازی کی وزارت کو لکھے گئے خط میں نقصانات کے ازالے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے ABN کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دنیا میں جب ایسے مسائل پیدا ہوتے ہیں تو وہاں آل پارٹیز کانفرنسز نہیں بلائی جاتی بلکہ پارلیمنٹ کے ذریعے پیغام دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا وہ سمجھتے ہیں کہ اگر پارلیمنٹ سے آواز اٹھے گی تو اس کا عالمی سطح پر مؤثر اثر ہوگا۔ جب دنیا میں جب ایسے کرائسس ہوتے ہیں وہ آل پارٹیز کانفرنس تھوڑی بلاتے ہیں، فلور آف دا ہاؤس سے بات ہوتی ہے کہ وہ ایک سٹرینتھ کا فورم ہے، ایک الیکٹڈ فورم ہے، وہاں سے بات جاتی ہے۔ دنیا میں یہ ٹرینڈز ہیں، تو آل پارٹی تو ڈومیسٹک ایشو ہو تو اس پہ بلائی جائے نا، اس پہ بات چیت کی جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا ہے کہ پارلیمنٹ کے فلور سے جب آواز جاتی ہے تو باہر اس کا امپیکٹ آتا ہے۔ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جوائنٹ سیشن بھی ہو سکتا ہے، نیشنل اسمبلی کا سیشن بھی ہو سکتا ہے، اس کی بات چیت چل رہی ہے اور بڑا سود مند ہوگا جس طرح سینٹ سے یونیفائڈ آواز گئی ہے اور سینٹ آف پاکستان نے بھرپور طریقے سے تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اس میں جوائنٹ ریزولوشن میں حصہ لیا ہے، تو پولیٹیکل کنسنسس تو ہے۔ بھارت میں پاکستانی چینل کی بندش کے باوجود پاکستان میں انڈین OTT پلیٹ فارمز کی نشریات جاری، جن پر IPL بھارتی ڈرامے اور پروگرام نشر کیے جا رہے ہیں۔ پاکستانی چینلز کی بھارت میں بندش کے باوجود OTT کو پاکستان میں بند نہیں کیا گیا۔ عوام نے مطالبہ کیا ہے انڈین مواد دکھانے والے تمام پلیٹ فارمز کو فوری طور پر بند کیا جائے۔ پاکستان براڈ کاسٹنگ ایسوسی ایشن نے پاکستانی FM ریڈیو اسٹیشنز پر بھارتی گانوں کی نشریات بند کر دیں۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حاجی گلبر خان کا کہنا ہے کہ پہلگام واقعے کو بہانہ بنا کر مودی نے پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ بھارت کو پتہ ہے پاکستان کے عوام پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان پاکستان کا حصہ ہے اور ہم پکے پاکستانی ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد نے خود اس خطے کو آزاد کروا کر پاکستان سے الحاق کیا۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ جنگ ہوئی تو گلگت بلتستان کے 20 لاکھ مرد و خواتین اور بچے پاکستان کے ساتھ لڑیں گے۔ ڈوگرا راج کو ہمارے آباء و اجداد نے پتھر مار مار کر بھگایا ہے۔ پاک بھارت کشیدگی، آزاد کشمیر کی سیاسی قیادت نے سر جوڑ لیے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کی زیر صدارت آل پارٹیز کانفرنس کل جماعتی کشمیر کانفرنس نے بھارتی جارحیت مسترد کر دی۔ LOC پر بھارت کی کسی بھی طرز کی جارحیت بھارت کی آخری غلطی ہوگی۔ کل جماعتی کشمیر کانفرنس میں پاکستان کی سلامتی اور تحفظ کے لیے ہر قربانی دینے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ بھارت مقبوضہ جموں و کشمیر میں فالس فلیگ آپریشن کا بہانہ بنا کر قتل و غارت کا بازار گرم کیے ہوئے ہے۔ دنیا بھارت کے جنگی جنون کا فوری نوٹس لے۔ گجرانوالہ کے سینٹ پال چرچ میں مسیحی برادری نے پاکستان زندہ باد کنونشن کا انعقاد کیا، جس میں مسیحی، سکھ اور مسلمان شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ کنونشن کا مقصد پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد قومی یکجہتی اور دفاع وطن کے عزم کا اعادہ تھا۔ شرکاء نے افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے فلک شگاف، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے اور بھارت کی کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ شرکاء نے کہا کہ اقلیتیں ہر قسم کی گھڑی میں مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہیں۔ ملک کی سلامتی اور خود مختاری کے لیے ہم متحد ہیں، دشمن نے کوئی بھی مہم جوئی کی تو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ جلسے سے خطاب میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا بھارت سندھ طاس معاہدہ یک طرفہ طور پر ختم نہیں کر سکتا۔ بھارت کی آبی جارحیت ناقابل قبول ہے، ہم اپنے حق کے لیے لڑنا جانتے ہیں۔ کہا بلاول بھٹو کی قیادت میں ہم نے کینالز کا فیصلہ واپس کرایا۔ فیصلہ کیا گیا کہ جب تک سندھ کے عوام نہیں چاہیں گے کوئی نہر نہیں بنے گی۔ اب سندھ کے پانی کے حق پر کوئی ڈاکہ نہیں ڈال سکتا۔ پیپلز پارٹی عوام کے حقوق کا تحفظ کرتی رہے گی۔ یہ ہمارا ملک، اس کی آزادی کے لیے ہم سب اکٹھے ہیں۔ بھارت کی طرف سے جارحیت کی گئی ہے، ان کو ایسا منہ توڑ جواب دیں گے۔ جو ہندوستان نے سندھ طاس معاہدے کے لیے یک طرفہ کہا ہے کہ ہم ختم کرتے ہیں، تو ختم کر نہیں سکتے۔ سندھ کے حق کے پانی پہ کوئی بھی ڈاکہ نہیں ڈال سکتا جب تک سندھ کے عوام نہیں چاہیں گے دریائے سندھ یا اس کے کسی دریا پہ پاکستان میں کوئی نہر نہیں نکلے گی۔ جب تک پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ انشاءاللہ تعالی آپ کے حقوق کا تحفظ کرتی رہے گی۔
جج کا کام انصاف دینا ہے، ہم دستاویزات دے کر فیصلے کرتے ہیں۔ جسٹس جمال مندوخیل کا یوم مزدور کانفرنس سے خطاب، کہا کہ کیا ہم اپنے کام سے انصاف کر رہے ہیں؟ ہمارا کلچر جرگے کی صورت بیٹھ کر بات چیت کا ہے، اسی روایت کو زندہ رکھنا چاہیے۔ آپ کے حقوق کے تحفظ کا ہم نے حلف لیا ہے، نہ صرف آپ کا بلکہ پوری قوم کے جو حقوق ہیں، پوری قوم کے بارے میں جو آئین نے بتایا اس کے تحفظ کی ہم نے ذمہ داری لی ہے کہ ہم نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ بلا خوف خطر، کسی کے پریشر میں نہ آتے ہوئے، کسی کے یعنی کسی بھی طرف سے کوئی پریشر، کوئی لالچ میں رہتے ہوئے نہیں کرنا۔ ہم نے انصاف کو مد نظر رکھتے ہوئے جو آئین اور قانون بتاتا ہے اس کے اندر رہ کر فیصلے کرنا۔ جرگے سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی کا کوئی مسئلہ ہو تو وہ سب سے پہلے اپنے گاؤں کے، اپنے علاقے کے جو معتبرین ہیں پہلے ان کے پاس جاتے ہیں، اور زیادہ تر ایشوز وہ وہیں پہ ریزالو کر دیتے ہیں، وہیں پہ۔ اور میرا خیال یہی سب سے بہتر طریقہ ہے کہ مسائل بات چیت سے حل کیے جائیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی زیر صدارت صوبائی ایکشن پلان پر عمل درآمد سے متعلق جائزہ اجلاس وزیر اعلیٰ کو دی گئی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ بلوچستان کی تاریخ میں پہلی بار 2 ماہ کے مختصر عرصے میں 1436 بند سکول کھل گئے ہیں۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ بلوچستان کو محکمہ داخلہ اور قبائلی امور کے جانب سے صوبائی ایکشن پلان پر تفصیلی بریفنگ دی گئی، جس میں کہا گیا کہ ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث سرکاری ملازمین کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ ریاست مخالف سرگرمیوں میں معاونت پر مختلف بس کمپنیوں کی 11 بسوں کے روٹ پرمٹ منسوخ کیے گئے ہیں، جن پر باقاعدہ پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ بریفنگ میں مزید بتایا گیا کہ بلوچستان کی تاریخ میں پہلی بار 2 ماہ کے مختصر عرصے میں 1436 بند سکول کھل گئے ہیں، جس پر وزیر اعلیٰ بلوچستان نے مسرت کا اظہار کیا۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر میں بارش کے باعث گرمی کی شدت میں کمی آ گئی، جبکہ اسلام آباد، راولپنڈی، چکوال، تلگنگ اور حسن ابدال میں بھی بادل برس پڑے۔ اسلام آباد میں شام کے وقت کالے بادل چھا گئے، جس کے باعث دن میں اندھیرا سا چھا گیا اور تیز ہوا کے ساتھ بارش کے باعث موسم خوشگوار ہو گیا۔ مری میں ندی نالوں میں طغیانی، سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں۔ پشاور کے علاقوں بونیر، ہری پور، سوابی میں بارش ہوئی، جبکہ لاہور کے مختلف علاقوں میں بھی تیز آندھی اور بارش ہوئی۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں درخت گرنے کے واقعات میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ طوفانی ہواؤں کے باعث مواصلاتی نظام بھی متاثر ہوا اور سندھ کے چند اضلاع میں آندھی اور بارش کی پیشگوئی کی گئی۔ اسلام آباد میں موسم خرابی کے باعث فلائٹ آپریشن شدید متاثر ہوئے۔ 11 ملکی اور غیر ملکی پروازیں مقررہ وقت پر روانہ نہ ہو سکیں۔ گرینڈ ہیلتھ الائنس میں پھوٹ پڑ گئی ہے۔ نرسز کی بڑی تعداد نے پریس کانفرنس میں شرکت سے انکار کر دیا۔ اتحاد کی جانب سے 3 بجے پریس کانفرنس کا اعلان کیا گیا تھا، تاہم ذرائع کے مطابق تاحال پریس کانفرنس ممکن نہ ہو سکی۔ ذرائع کا کہنا ہے گرینڈ ہیلتھ الائنس کے رہنماؤں کے درمیان بند کمرے میں شدید بحث و تکرار جاری ہے، جس کے باعث فیصلہ نہ ہو سکا۔ پولیس کی بھاری نفری ہسپتال پہنچ چکی ہے اور گرفتاریوں کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب ینگ ڈاکٹرز کی قیادت کے خلاف دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ 1 مئی کو بھی مزدوروں نے مزدوری کی۔ عالمی یوم مزدور مختلف شہروں میں ریلیاں نکالی گئیں۔ ملتان، پشاور، راولپنڈی، لاہور، عمرکوٹ، مظفر آباد سمیت ملک کے کونے کونے میں مزدوروں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ پشاور میں مزدوروں نے ریلی نکالی، جس میں شرکاء نے مزدوروں کی ماہانہ اجرت میں اضافے کا مطالبہ کیا۔ سٹی ٹریفک پولیس پشاور کی جانب سے مزدوروں میں لنچ باکس اور پانی کی بوتلیں تقسیم کی گئی۔ ضلع بٹگرام میں عالمی یوم مزدور کے حوالے سے ریلی نکالی گئی، جس میں ضلع انتظامیہ اور پولیس سمیت مختلف مکاتب فکر کے لوگوں نے شرکت کی۔ راولپنڈی میں TMA آفس سے لیاقت باغ پریس کلب تک ریلی نکالی گئی۔ شرکاء نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ شرکاء نے محنت کشوں کے مسائل فوری حل کرنے کا مطالبہ کیا۔ ملتان میں بھی لوگ مزدوروں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے سڑکوں پر نکل آئے۔ ریلی کے شرکاء نے مزدوروں کی اجرت میں اضافے اور حکومت سے مہنگائی کے خلاف ریلیف دینے کا مطالبہ کیا۔ کراچی میں بھی مزدوروں کے عالمی دن کے موقع پر ریلی نکالی گئی۔ محنت کشوں کا اس موقع پر کہنا تھا کہ آج کے دور میں مزدوری ملنا اور ایک وقت کا کھانا کھانا مشکل ترین کام ہو گیا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ محنت کشوں کے مسائل حل کرے تاکہ وہ بھی لیبر ڈے پر چھٹی کر سکیں۔ کراچی میں عالمی یوم مزدور کے حوالے سے ریلوے کے ملازمین نے کینٹ اسٹیشن پر ریلی نکالی۔ ریلوے کے ملازمین کا کہنا تھا ہمارے مسائل حل کیے جائیں اور مطالبات بھی پورے کیے جائیں۔ ادھر مظفر آباد میں بھی یوم مزدور کی مناسبت سے ریلی نکالی گئی، جس میں مزدوروں کو حقوق دینے کے مطالبات کیے گئے۔ مزدوروں کے عالمی دن کے موقع پر پاکستان بھر میں مختلف شہروں میں ریلیاں نکالی گئیں اور محنت کشوں کے حقوق کی آواز بلند کی گئی۔
پاکستان کے مختلف شہروں میں مزدوروں کے عالمی دن پر ریلیاں نکالی گئی۔ چنیوٹ میں پاکستانی مزدور محاذ کی زیر قیادت مزدوروں کے عالمی دن پر ریلی نکالی گئی، جس کی قیادت صوبائی صدر ڈاکٹر علی امین نے کی۔ مزدوروں کے عالمی دن پر وہاڑی میں بھی ریلی نکالی گئی اور مزدوروں کو ناشتہ پیش کیا گیا۔ ریزیڈنٹ مینیجر بریگیڈیئر ریٹائرڈ شہزاد اکرم نے مزدوروں کی محنت کو سراہا۔ شورکوٹ میں مزدوروں نے مزدوری میں مصروف رہ کر یوم مزدور منایا۔ پریم یونین کی قیادت میں کندیا میں مزدوروں کی ریلی نکالی گئی۔ نواب شاہ میں مزدوروں نے ریلی نکالی اور مطالبہ کیا کہ مزدور کی کم از کم تنخواہ 50,000 روپے کی جائے۔ گوٹکی میں ریڈی یونین کی قیادت میں ریلی نکالی گئی۔ بنو میں مزدوروں کے حقوق کے لیے ریلی نکالی گئی، جس میں سیاسی اور سماجی رہنماؤں نے شرکت کی۔ جعفر آباد میں بھی مزدوروں نے اپنے حقوق کے لیے نعرے لگائے۔ گنداخا میں کسان مزدور اتحاد کی قیادت میں ریلی نکالی گئی، جس میں بڑھتی مہنگائی اور کم اجرت کے خلاف مطالبات کیے گئے۔ کوٹلی آزاد کشمیر میں بھی مزدوروں نے عالمی یوم مزدور منایا، لیکن مزدوروں کا کہنا تھا کہ اس دن کا کوئی فائدہ نہیں جب وہ کام چھوڑ کر گھر بیٹھ جائیں گے۔ بھارت میں سوشل میڈیا پاکستانیوں کی بہادری کی تعریف کرنے لگا۔ کشیدگی کے بعد ایک بھی کشمیری آزاد کشمیر چھوڑ کر نہیں گیا۔ تیجواسی پرکاش نے ایکس پوسٹ میں لکھا کہ حکومت کی جانب سے بسائے گئے ہندو بڑی تعداد میں جموں و کشمیر سے بھاگ رہے ہیں۔ جموں و کشمیر سے بھارتیوں کا بھاگنا تشویشناک بات ہے۔ حکومت کو سوچنا چاہیے کہ کشمیر میں بسائے گئے بھارتی کیوں واپس بھاگ رہے ہیں۔ پہلگام واقعہ کا ذمہ دار کون؟ سیاحوں کو سیکیورٹی فراہم کرنا کس کا کام تھا؟ بھارت کے اندر سے ہی بھارتی حکومت کے پروپیگنڈے بے نقاب ہونے لگے۔ کانگریس لیڈر وجے ودیتیوار نے پہلگام حملے کے بعد بی جے پی حکومت اور بھارتی فوج کی ناکامی پر شدید تنقید کی۔ بھارتی سول سوسائٹی اور کئی اپوزیشن رہنماؤں نے بھارتی فوج کی ناکامی پر سوالات اٹھائے۔ بھارتی حکومت پہلے ہی شدید تنقید کی زد میں تھی کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد مودی حکومت گھلاٹ کا شکار ہو گئی اور بھارتی ڈی جی آئی ایس پی آر کے بیان کردہ حقائق کو جھٹلانے میں بری طرح ناکام ہو گیا اور بھارتی میڈیا پہلے بھی حقائق چھپانے کے لیے سچ بولنے والی آوازوں پر پابندی لگا چکا ہے۔